یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کن سروسز کے لیے مستحق ہیں، اور اگر ان کو یہ معلوم ہو بھی تو ان کو کئی دفتروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے احساس ون ونڈو سروس کا اجرا کیا ہے۔ اب احساس ون ونڈو سروس کے 6 ستون ہیں۔ پہلا ستون تو سینٹر ہے، اور ہم نے ایک جو پہلا سینٹر جو ہے وہ ستارہ مارکیٹ میں بنایا ہے، اور اب انشاءاللہ احساس ون ونڈو سینٹر ہر ڈسٹرکٹ میں بنانے جا رہے ہیں۔ تو یہ پہلا ستون ہے۔ دوسرا اس کا ستون ہے ہماری بیک آفس انٹیگریشن، یعنی کہ تمام سٹاف کو ایپس جو ہیں ایک جگہ موجود ہوں، نظر آئیں۔ وہ تیسرا جو ون ونڈو احساس کا جو ستون ہے وہ ون ونڈو ڈیجیٹل انفارمیشن پورٹل ہے، جس کا اجرا ہم آج کر رہے ہیں، اور جس پہ تھوڑی سی میں تفصیل آپ کو بتاؤں گی۔ پھر جو چوتھا اس کا ستون ہے وہ ایک ایپ ہے۔ پھر پانچواں ستون جو ہے وہ ون ونڈو انٹیگریشن سے متعلق ڈیٹا کا نظام ہے، اس پہ میں آپ کو علیحدہ سے ہم بریفنگ دیں گے۔ اور پانچواں ستون جو ہے وہ ون ونڈو بینیفیشری ٹارگیٹنگ پالیسی ہے، تاکہ تمام اداروں کو یہ پتہ چلے کہ کون کس ادارے سے کیا سروسز لے رہا ہے۔ آج ہم باقی 5 ستونوں میں بات نہیں کریں گے، کیونکہ آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ کافی وسیع ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اسی ون ونڈو احساس کے اسی ستون پہ بات کریں، اور یہ اس احساس ون ونڈو ڈیجیٹل انفارمیشن اینڈ سروسز سے متعلق ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس ویب سائٹ کی تفصیل بتاؤں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری تمام وقت نظر اس بات پہ ہوتی ہے کہ لوگ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں، لوگوں کو کیا چیز ہم نے بتانی ہے، کیا چیز کمیونیکیٹ کرنی ہے، کیونکہ احساس کا اور اس کے دائرہ کار میں جو تمام پروگرامز چلتے ہیں ان کا مقصد لوگوں تک حکومت کے سماجی تحفظ کے پروگراموں کو پہنچانا ہے۔ اور لوگوں کے بہت سوال ہوتے ہیں، وہ سمپل سوال ہوتے ہیں، لوگوں کو اس چیز سے غرض نہیں کہ کون سی منسٹری یہ کر رہی ہے، یا اس کا سربراہ کون ہے، یا پروگرام کا نام کون ہے، یا اس کے فنڈ کتنے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں۔ لوگ سمپل سوال پوچھتے ہیں، میرے بچے کو اسکالرشپ کہاں سے ملے گی، کیا میں بچے کا وظیفہ لے سکتا ہوں، آپ کا رجسٹریشن سینٹر کہاں ہے، رقم کی ادائیگی مرکز کہاں ہے، ٹائمنگز کہاں ہیں، پورٹل اب کھل نہیں رہا، اب اس چیز میں مسئلہ آ گیا ہے۔ لوگوں کے سمپل سوال ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ٹویٹر پہ بھی سارے وقت ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا انڈیویجولی جواب دیتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ آج لوگ کیا سوال پوچھ رہے ہیں، آج لوگوں کو کیا مسئلہ آ رہا ہے۔ کیا آج کیونکہ ہم نے رجسٹریشن سینٹر بند کیے ہیں کووڈ کی وجہ سے، اس وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اور اس وجہ سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کب کھلنے ہیں، تو پھر ہم 2-3 لوگوں کا وہی جواب دے دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں آگاہی آ جائے۔ اگر کوئی چیز پہ بہت ہی سوال ہوتے ہیں تو پھر ایک ویڈیو بنا کے ہم جاری کر دیتے ہیں، تاکہ اور پھر چیف سیکرٹریز کو کہتے ہیں کہ جی آپ ڈی سیز کے واٹس ایپ گروپس میں ڈالیں، اے سیز کے واٹس ایپ گروپس میں ڈالیں، تاکہ بات گراؤنڈ تک پہنچے۔ تو اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے جو سوال ہیں ان کا ٹرینڈ دیکھتے ہوئے ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جو موبائل فون رسپانسو ہے، سمپل سی چیز ہے، لوگوں کے کام کی ہے، لوگوں کے سوالات اور ان کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ریسورس بنایا ہے۔ میں آپ کو اس کو تھوڑا سا پریویو کراتی ہوں۔ دیکھیے، ہم نے تمام احساس پروگراموں سے منسلک سوال اس میں انٹیگریٹ کیے ہیں، جیسے احساس سروے۔ کیا آپ احساس میں شامل ہونے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں؟ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں ہم کیسے شامل ہوں۔ پھر کیا آپ احساس کفالت برائے خصوصی افراد کے وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ چاہے میں ریڈیو پہ پروگرام کروں صبح 9 بجے والا، یا فیس بک پہ کوئی کچہری کریں، لوگ یہی پوچھتے ہیں جی گھر میں معذور فرد ہے کیسے شامل ہوں، آپ کی سروے میں ہم کیسے شامل ہوں، ماہانہ وظیفہ ہم کیسے حاصل کریں، بچوں میں کو اسکول میں پڑھانے کے لیے وظیفہ کیسے حاصل کریں، خود کو احساس میں رجسٹر کرانا چاہتے ہیں ہم کیا کریں، چھوٹے کاروبار کے لیے بلا سود قرضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں
ہم کہاں جائیں, ہماری اہلیت کا معیار کیا ہے, نشو و نما کیا چیز ہے, چھوٹے کاروباری اثاثے حاصل کرنا چاہتے ہیں, بچے کو اسکالرشپ دلوانا چاہتے ہیں, طالب علم پوچھتے ہیں. یہ وہی سوال ہیں جو لوگوں کی آواز ہے. یہ انگریزی کی کوئی فینسی جارگن نہیں ہے, یہ لوگوں کی آواز ہے جس سے ہم نے ویب سائٹ بنائی ہے. اب احساس, کیا آپ احساس میں شامل ہونے کا طریقہ جانتے ہیں؟ لرن مور. اب آپ اس میں جائیں تو وہ آپ کو ایک سمپل چیز بتائیں گے. یہ اب نیکسٹ لیول کے سوال ہیں, اور یہ نیکسٹ لیول کے سوال بھی لوگوں کی آواز کی عکاس ہیں. لوگ کیا پوچھتے ہیں جو سروے کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں اہلیت کا معیار بتائیے. تو ہم نے ان کو سمپل ایک لائن میں بتایا ہے کہ ملک کے تمام گھرانے جن کے پاس قومی شناختی کارڈ ہیں وہ احساس سروے میں شامل ہو سکتے ہیں. ایک سمپل چیز ہے. کچھ لوگ زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو احساس سروے کے بارے میں کچھ اردو میں اور ڈیٹیلز بھی ہم نے ڈال دی ہیں. اچھا, پھر اکثر ہمارے سے یہ سوال ہوتے ہیں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں سروے کتنا کمپلیٹ ہوا ہے. تو یہاں پہ ہم نے اپنی ایک ڈیش بورڈ انٹیگریٹ کر دیا, احساس سروے پروگریس رپورٹ. یہاں آپ جائیں, اپنا پروونس سلیکٹ کریں, اور وہ آپ کو بتا دے گا کہ کس پروونس میں اس وقت کہاں کہاں تک سروے کمپلیٹ ہے. اگر آپ پروونس کے بجائے کسی ڈسٹرکٹ میں, بلوچستان کے ڈسٹرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سروے کی سچویشن کیا ہے, تو آپ سلیکٹ کر کے وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی سوال ہیں جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. اچھا, اب ہم آگے چلتے ہیں. دوسری اس میں جو ٹائل ہے وہ خصوصی افراد کے بارے میں, کیونکہ خصوصی افراد کے بارے میں بہت سے سوال ہوتے ہیں ہم سے. تو اس میں بھی ہم نے سمپل چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ کا اہلیت کا معیار کیا ہے, پروگرام کے بارے میں جانیے, پروگرام کے شامل ہونے کا طریقہ جانیے. اور یہ وہی سوال ہیں جو لوگ بار بار ہم سے ریڈیو پہ, فیس بک پہ, پروگرامز میں کرتے ہیں. تیسری جو اس کا ٹائل ہے, کیا آپ ماہانہ وظیفہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اہلیت کا معیار, پروگرام کے بارے میں جانیے, کفالت ادائیگیوں کے بارے میں جانیے. یہاں ہم نے اپنا ایک اور ڈیش بورڈ انٹیگریٹ کیا ہوا ہے, کیونکہ اکثر لوگ ہم سے فون کر کے پوچھتے ہیں جی قلعہ سیف اللہ میں کتنی ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے اس 6 مہینے میں, فلاں جگہ کتنی ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے, کے پی میں کتنی ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے. تو جب آپ اس ڈیش بورڈ جائیں گے اور آپ نے جنوری ٹو جون 2021 کا کھاتہ دیکھنا ہو, تو آپ ڈراپ مینیو سے سلیکٹ کریے, اور یہاں پہ آپ کو پورا ایک ریئل ٹائم پہ ڈیٹا مل جائے گا کہ کتنے لوگ اس سے سرو ہوئے, پیسے کتنے خرچ ہوئے, پروونسز میں بریک ڈاؤن کیا ہے, پروونسز میں پیسے کتنے جا رہے ہیں. اگر آپ چاہیں کہ ہم کوئی بتا دیں, کوئی پروونس بتا دیں, کے پی میں کوئی بتا دیں, ڈسٹرکٹ بتا دیں. 4 ہاں, تو یہ 4 کی تو 4 ڈسٹرکٹ کی وہ 3 تحصیلیں آپ کو بتا دے گا, اور بتا دے گا کہ اس میں بینیفیشریز کتنے, اماؤنٹ ڈپازٹ کتنے ہوئے ہیں, ابھی تک کتنے لوگوں نے نکالے ہیں. تو ہر کوئی جا کے اپنی مطلب کی انفارمیشن, کفالت ادائیگیوں کے بارے میں. پھر ہم نے وہ افراد جن کو ادائیگیوں میں بائیو میٹرک مسائل کا سامنا ہے, ادائیگیوں میں آسانی کے لیے اس پورٹل پر اپنی درخواست جمع کریں. لوگوں کو بائیو میٹرک کا مسئلہ آتا ہے تو وہ یہاں پہ جا کے اور انگوٹھے کے نشانات کی شکایت درج کروائیں. یہاں اپنا نام, شناختی کارڈ اور فون لکھ سکتے ہیں. تو ہم نے سارے ریسورسز لوگوں کی آسانی کے لیے ایک ہی جگہ کر دی ہیں, اور والنٹیئرز کی آسانی کے لیے ایک ہی جگہ کر دی ہیں. پھر تحصیل, دفاتر اور ادائیگی پوائنٹس کے پتے بھی لکھ دیے ہیں, کیونکہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی فلاں ضلع کی فلاں تحصیل کی فلاں یو سی میں سب سے قریبی جو ہے ادائیگی مرکز کہاں ہے, ادائیگی اے ٹی ایم کہاں ہے. فی الحال تو ہم نے اس پہ
لسٹیں ڈالی ہوئی ہیں، مگر انشاءاللہ اگلے 3 مہینے میں یہاں پہ جب کلک کریں گے تو وہ جیو لوکیشنز کھل جائیں گی. تو یہاں بھی آپ دیکھیں، یہاں بلوچستان، سندھ، اسلام آباد میں حبیب بینک کے بائیو میٹرک ATM مشینوں کے پتے، ملک بھر میں دفاتر کے پتے، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں بینک الفلاح کے بائیو میٹرک ATM مشینوں کے پتے، کیونکہ ہمارے 2 بینکس ہیں، 2 ریجنز میں 2 سیپریٹ بینکس ہیں، ان کی پیمنٹ پوائنٹس کہاں ہیں، ان کی ATMs کہاں ہیں. تو یہ سب تفصیل ہم نے یہاں انٹیگریٹ کر دی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اب تیسرے پہ آ جاتے ہیں، احساس بلا سود قرضہ. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ احساس بلا سود قرضہ جو ہے، کیا آپ چھوٹے کاروبار کے لیے بلا سود قرض حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کہیں جی قرضہ مراکز، تو قرضہ مراکز میں آپ جائیں اور یہاں سے آپ سلیکٹ کر لیں. آپ کوئی بتا دیں، کوئی صوبہ ضلع بتا دیں آپ. پنجاب. اچھا، اب مجھے اینک لگانی پڑے گی اس لیے یہ تو جب آپ یہ جیسے پنجاب کو سلیکٹ کریں اور ضلع میں تو ادھر جاؤں، نیچے آئیے، یہ تو سندھ ہے. چلیں آپ سندھ دیکھ لیں، کیونکہ مجھے جیلم دیکھ لیں، کیونکہ مجھے اینک لگانی، ریڈنگ گلاسز لگانی پڑے. سو جو بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ جو بھی قرضہ مراکز ہیں ان کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائیں گی. یہ ہماری پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں جو قرضے دیتی ہیں. پھر آپ اہلیت کا معیار جاننے کے لیے آپ کلک کر سکتے ہیں اور یہاں آپ اہلیت کا معیار دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ پروگرام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اس پہ لے جائے گا. رابطہ کریں، یہ اس پروگرام سے متعلق جو URL ہے وہ آپ کو وہاں لے جائے گا. پھر ہمارا وسیلہ تعلیم ڈیجیٹل وہ پروگرام ہے جس سے بچوں کے وظیفے ملتے ہیں. اس میں بھی اسی قسم کی ڈیٹیل ہے. اضلاع کی فہرست ادھر ہے، اہلیت کا معیار ادھر ہے، رجسٹریشن دفاتر کی فہرست یہاں ہیں، کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی بچے کو داخل کرانا ہے، دفتر کہاں ہیں. اچھا، اس کے بعد اسی طرح رجسٹریشن ڈیسک سے متعلق آئیکن ہے. اب میں تمام ڈیٹیل میں لے جانا نہیں چاہتی کیونکہ ایک لمبی فہرستیں ہیں، مگر میں آپ کو آئیڈیا دینا چاہ رہی تھی کہ یہ کیا ہے. پھر نشو و نما سینٹرز ہے کہ کیا آپ ماؤں اور 2 سال سے کم عمر بچوں کے بہتر صحت کے لیے وظیفہ اور اضافی خوراک حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کی بھی اب اگر اندر جائیں گے تو وہ آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے، دفاتر کی تفصیل بتائیں گے، ڈیش بورڈ سے لنک کریں گے. اسی طرح احساس آمدن جو ہمارے چھوٹے سطح کے احساسوں کا پروگرام ہے. پھر احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کے بارے میں بڑے سوال ہوتے ہیں. پورٹل کب کھل رہا ہے، اہلیت کا معیار کیا ہے، یونیورسٹیز کون سی ہیں. تو یہاں بھی یونیورسٹیوں کی فہرست کھل جاتی ہے. اور پھر جب اہلیت کا معیار ہے اور اس کا جو پورٹل ہے وہ اس وقت درخواستیں جو ہے جب آپ دیں گے کوئی درخواست تو اس کو بتا دے گا کہ درخواست کب انٹرٹین ہوگی. تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا پورٹل کھل جائے گا. اسی طرح احساس پناہ گاہیں ہیں، احساس پناہ گاہوں. اچھا، اب یہ تو ہمارا ویب پورٹل ہے، اس کے ساتھ ایک منسلکہ ایپ بھی ہے. اگر آپ ایپ میں یہ پناہ گاہ کھولیں گے تو وہ آپ کو پتے پہ جیو لوکیشن میپ کر کے آپ کو پتے پہ بھی لے جائیں گا. بچے کو داخل کرانا ہے کسی یتیم خانے میں، اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے ہے. احساس کوئی بھوکا نہ سوئے کے بارے میں تفصیلات، ہمارے لنگر کہاں ہیں، ہمارے 1 ونڈو مراکز کہاں ہیں، فنی تربیت کے مواقع کہاں سے حاصل ہو سکتے ہیں، بچت اکاؤنٹ کے بارے میں تفصیل، 8171 میں شمولیت کے بارے میں تفصیل، ملازمت کے مواقع. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے جو احساس سے متعلق ہیں، اور اس میں ہم نے اپنے کچھ پارٹنر ریسورسز بھی انٹیگریٹ کیے ہیں. جیسے یہ ملازمت کے مواقع اور فنی تربیت جو ہے یہ منسٹری آف ایجوکیشن کے نیفٹیک ادارے
تو ہم نے ان سے پارٹنرشپ کر کے اور وہ تفصیلات بھی اس میں انٹیگریٹ کی ہیں، کیونکہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو اس سے تو غرض نہیں ہوتا نا کہ منسٹری آف ایجوکیشن کیا کر رہی ہے اور احساس منسٹری کیا کر رہی ہے اور ہیلتھ کیا کر رہی ہے. ان کی تو ضرورت ہوتی ہے اور ان کو سوال کے جواب چاہیے ہوتے ہیں، ان کو کرنٹ انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، ان کو پورٹلز ادھر ہی نظر آنے ہوتے ہیں. تو ہم نے بڑی محنت سے یہ چیز بنائی ہے اور میں اپنی ٹیم کو خاص خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس پہ دن رات محنت کی ہے، سارے وقت سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھ کے اور وہ اس میں انٹیگریٹ کی ہیں. اور یہ چیز لوگوں کی سہولت کے لیے ہے. یہ اس کی پہلا ورژن ہے. لوگ جب اس کو استعمال کریں گے تو اس میں پرابلمز ان کو آئیں گے کہ جی یہ جو آئیکن ہے اس میں یہ بھی ڈیٹیل چاہیے تھی، ایک اور آئیکن بھی چاہیے، ہمیں فلاں تفصیل بھی چاہیے. تو ہم کانسٹنٹلی اس کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے. اس ویب سائٹ کے نیچے جو ویب سائٹ کے فوکل پرسن ہیں ان کا پتہ اور ای میل ہم آج شام کو ہی ڈال دیں گے تاکہ آپ ڈائریکٹلی فوکل پرسن کو ای میل بھیج سکیں. اس پہ ایک معلوماتی جو اناؤنسمنٹس ہیں اس کی ڈیٹیل بھی ایک آئیکن ہوگا جس میں فریش اناؤنسمنٹس ہوں گی. اور جب آپ اس کو نیچے اسکرول کریں گے تو ایک اور آئیکن، ایک اور ٹائل آج شام کو آئے گی جس میں یہ فیک میسیجز کو رپورٹ کرنے کا طریقہ کار بھی ہے. اس کے اوپر آن اے ڈیلی بیسس کام ہوتا ہے. روزانہ اس کو ہم اپ ڈیٹ کریں گے اور میری آپ سے زیادہ استدعا ہوگی کہ لوگوں تک یہ میسج پہنچائیں. یہ ریسورس جو ہے یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے. اس پہ کوئی ٹیکنیکل انفارمیشن نہیں ہے. ٹیکنیکل انفارمیشن کے لیے ہماری علیحدہ ویب سائٹس ہیں. زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور ہمیں فیڈ بیک دیں کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی فیڈ بیک ہوگا وہ آپ سے آئے گا. اور میں امید کرتی ہوں کہ لوگوں تک ہماری آواز پہنچانے میں آپ سب ہماری مدد کریں گے. سیکرٹری صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ تھینک یو ویری مچ میڈم. جس طرح سے ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کی سربراہی میں یہ کام مکمل ہوا ہے ان کی گائیڈنس، ان کی ویژن میں، اور مقصد جس طرح میڈم صاحبہ نے واضح کر دیا ہے کہ عوام کی سہولت کے لیے ہے، خاص طور پہ غریب اور مستحق طبقات جن کو جو سروس بھی احساس کے بینر کے تلے چاہیے اس کو کوشش کی گئی ہے کہ ایک سائٹ کے اوپر، ایک جگہ کے اوپر ان کو یہ ساری سہولیات مل سکیں. تو بس آپ سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ عوام تک یہ میسج پہنچائیں. سوالوں میں جی چیئرمین احساس پروگرام ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی میڈیا سے گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے. اس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ عوام کے سادہ سوالوں کے جوابات کے لیے ویب سائٹ متعارف کرائی جا رہی ہے. آج آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں چیئرپرسن احساس پروگرام ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے. اس میں میڈیا کے نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ احساس ون ونڈو سروس کا اجرا کیا گیا ہے. عوام کے سادہ سوالوں کے جوابات کے لیے ویب سائٹ متعارف کرائی گئی ہے. دیکھیے جی، ہماری یہ مشاہدہ رہا ہے کہ جو لوگ کہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو کہ دوسروں کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ٹولز چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ کیونکہ وہ بار بار ہمیں فون کرتے ہیں کہ جی بتائیں بلا سود قرضے کا پتہ کہاں سے ہوگا، جی آپ بتائیں کہ ادائیگی مراکز کہاں ہیں. پھر ہمارے دفتر میں سارے دن لسٹیں بنتی ہیں اور لوگوں کو ای میل ہوتی ہیں. یہاں پہ کہ ون سٹاپ شاپ ہے. ایک فوکل پرسن اسائن ہوں گے جن کا ایڈریس اور ای میل نیچے آئے گا اور تاکہ آپ کمپلینٹس بھی اس پہ ڈال سکیں. اور ساری انفارمیشن یہاں پوسٹڈ ہے اور پھر ہمارا جو اپنا عملہ ہے وہ اس پہ ٹرین ہو جائے گا. ہمارے اپنے عملے کو معلوم ہوگا کہ اس کو کیسے نیویگیٹ کرنا ہے اور آہستہ آہستہ لوگوں کے ہاتھ میں یہ ایک ٹول آ جائے گا کہ جی اگر کوئی جو بھی سوال کر رہا ہے اس کا سوال کا جواب اس میں موجود ہے. تو میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ ہماری جو بالکل ہی ناخواندہ
ہماری جو مستحق بہن ہے وہ اس کو یوز کر سکے گی، مگر اس کا 10ویں جماعت میں پڑھتا ہوا لڑکا ضرور اس کو استعمال کر لے گا، اس کا ہسبینڈ یا اس کا گھر میں کوئی مرد اس کو ضرور اردو میں نیویگیٹ کر لے گا، کیونکہ یہ ہمارا مشاہدہ رہا ہے۔ لوگ SMS پڑھ سکتے ہیں، لوگ فیس بک نیویگیٹ کر سکتے ہیں، تو اس کو اب ہم نے آج تو پہلا قدم تھا آپ کے سامنے ہم نے رکھا، آپ کی پارٹنرشپ ہمارے لیے بہت ہے، ہمیشہ سے اہم رہی ہے۔ اس کو اب ہم فیس بک پہ ڈسیمینیٹ کریں گے، بڑی وائرل کریں گے فیس بک پہ یہ تمام ٹائلز۔ میں ایک ویڈیو بنا کے بھیجوں گی، اور جو ویڈیو بنتی ہے وہ چیف سیکرٹریز کی مہربانی سے وہ DCs ACs کے واٹس ایپ گروپس میں جاتی ہے۔ تو جی، اور جیسے کہ فصیح اللہ نے بتایا ہمارا سروے اس وقت جاری ہے، ہمارے پاس لوگوں کے فون نمبرز بھی ہوتے ہیں، ہم ان کو کسٹمائز SMS میسج بھی بھیج سکتے ہیں، تو بہت سے طریقے ہیں، یہ ہمارے لیے اب ایک ٹول بن گیا ہے۔ تاکہ وہ ویب سائٹ آسانی سے کھل سکے، ان کے ہاتھوں میں رہنے والے ان کو تھوڑا سا اور فیسیلیٹیٹ کرے، ایزی سا کوئی سا ہو تاکہ وہ کھلنے میں آسانی۔ اب آپ نے بہت اچھی سجیشن دی، اس کا جو ایپ ورژن ہے اس کے اوپر تو بالکل صرف احساس لکھا ہوا ہے، تو لوگ اس کو آسانی سے کھول سکیں گے۔ جی جی ڈاکومنٹ میں ایک بلاک ایک ایلوکیشن آ جاتی ہے کہ یہ احساس پروگرام کے لیے اتنے پیسے کو ایلوکیٹ کر سکتے ہیں، جیسے 248 ہے۔ آگے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے جو مختلف پروگرام بنے ہوئے ہیں اس میں آپ کو کس کرائیٹیریا کی بنیاد پر آپ فردر ایلوکیشن کرتے ہیں، اس بارے میں دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کا جو ایلوکیشن ہے وہ ورسز آپ کے آپریشنل جو ایکسپینڈیچر ہے اس کا ریشو کیا ہے، اور تیسرا چھوٹا سا کومنٹ ہے کہ اس وہ ملک میں جہاں 57% کے قریب ایجوکیشن کا لیول ہے، لوگوں کی انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے یا دوسرے مسائل، تو اس میں آپ ماس میڈیم آپ FM ریڈیو کا آئیڈیا کیوں نہیں آپ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی لینگویج میں جا کر آپ انہیں چیزیں جو ہیں وہ بتائیں۔ آپ کے بہت اچھے سوال ہیں آپ کے۔ آپریشنل کاسٹ کا سوال جہاں تک سوال ہے وہ تو 3% سے نیچے ہے، 3% سے نیچے ہماری آپریشنل کاسٹ جہاں تک، اور ہمارا ایک پروگرام جو وسیلہ تعلیم تھا اس کی آپریشنل کاسٹ 8% تھی، کیونکہ اس کے ٹھیکے دیے جاتے تھے NGOs کو، اور ہم نے جب اس کا ریفارم کیا تو اب اس کی بھی آپریشنل کاسٹ 3% سے نیچے آ گئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جہاں تک آپ کا بجٹ کا تعلق ہے، تو جب ہمارا بجٹ اپروول کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ہمیں جب اس دفعہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ 260 بلین ہے احساس کا، کچھ BISP کا ہے، PPF کا ہے، بیت المال کا ہے، پھر ہر ایجنسی میں ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جو رسپیکٹیو ٹیکنیکل لیڈز ہوتے ہیں وہ اپنے پروگرام سامنے لاتے ہیں، ان کی سیلنگز دیکھی جاتی ہیں، یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سا ہائی امپیکٹ پروگرام ہے، اس کے لیے زیادہ بجٹ مختص کیا جاتا ہے، پھر یہ ہم بجٹ بورڈز کے پاس جاتے ہیں، اور بورڈ جو ہے بجٹ کی فائنل آتھرائزیشن دیتا ہے، اور ہم نے اب یہ روایت رکھی ہے کہ بجٹ کی ایکس پوسٹ فیکٹو اپروول نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ جی آپ نے بجٹ، سیکرٹری صاحبہ نے بجٹ بنا لیا اور سیکرٹری صاحبہ اور میں مل جل کے اور اس کو بس خرچ کرتے جا رہے ہیں اپنی مرضی سے، اور پھر 8 مہینے کے بعد آپ لے آئیں، جب 90% بجٹ استعمال ہو جائے تو آپ بورڈ کو لائیں کہ جی یہ تو ایک ریکوائرمنٹ ہے آڈٹ کی، آپ ایک ایکس پوسٹ فیکٹو اپروول دے دیں۔ اب یہ روایت ہم نے بالکل پچھلے 2 سال سے ختم کر دیا ہے۔ 30 جون سے پہلے بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے اور بورڈ کے سامنے بجٹ لایا جاتا ہے کہ جی ہم اس مد میں یہ خرچہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر بورڈ بہت گرلنگ کرتا ہے، مینجمنٹ کی بہت گرلنگ کرتا ہے کہ آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، کیا جسٹیفیکیشن ہے۔
ہر ڈائریکٹر جنرل سامنے بیٹھ کے جسٹیفیکیشن بتاتا ہے. تو یہ جو بجٹ سے متعلق جو فیصلہ سازی ہے وہ اس تمام گورننس ریفارم کا ایک حصہ ہے جو ہم پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں, اور آپ میں سے کچھ تو بہت کلوزلی اس پروسیس کو دیکھ بھی رہے ہیں. ہم نے انشاءاللہ BISP ریفارمز انڈر احساس کی ایک پارلیمنٹ کی رپورٹ بھی 30 جون سے پہلے لانی ہے. وہ ہماری ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے, اور اس میں وہ تمام ریفارمز درج ہوں گے جو ہم نے کیے ہیں. جہاں تک آپ کا میس میڈیا کا سوال ہے, تو عابد صاحب ہمارے DG میڈیا ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے ریڈیو کو ہم کافی یوز کرتے ہیں. ہماری ابھی SRs ایمرجنسی کیش کی جو ترسیل کا دور ہے وہ کل رات کو ہی شروع ہوا ہے. تو انشاءاللہ آئی تھنک اسی ہفتے سے ہماری ریڈیو پہ ایک میسو بلٹس ہوگی. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کاسٹ افیکٹو ایڈورٹائزنگ کریں جو لوگوں تک پہنچے مگر جو کاسٹ افیکٹو ہو, انسٹرکشن, اور اس میں انسٹرکشن ہو, حکومت کی کوئی گرینڈ سٹینڈنگ نہ ہو کہ جی ہم بہت زبردست لوگ ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. ہماری صرف فوکس یہ ہوتا ہے کہ جو جس کے کام کی چیز ہے اس کے کان میں وہ بات پڑے کہ جی یہ پروگرام کھل گیا ہے, اس کو اس طرح سے ایکسیس کرنا ہے, اس میں یہ پرابلمز آئیں گے. تو ریڈیو ہمارے لیے واقعی بہت اہم ہے. جی دنیا ٹی وی جی پشتو خاتون ہے, ان پڑھ ہے, تو اس کو آپ کیسے صورتحال سے اویئر کریں گے. دوسرا ابھی آپ نے یہ جو سلائڈس بتائی اس میں آپ نے CNIC ونڈو پاسپورٹ لکھا ہوا. اب پاسپورٹ والے کو تو آپ نے ایلیجیبلٹی سے نکال دیا ہوا ہے, جس کا پاسپورٹ تھا اس کے وہ 16 پوائنٹ سم تھنگ وہ جو تھا اس حساب سے نکال دیا تھا. تو اس میں اگر وہ پاسپورٹ نمبر دے دیتا ہے تو اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا, اور اس کی جو فارم میں ایلیجیبلٹی ہوگی وہ کیا ہوگی. ایک اور چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ون ونڈو جو ڈیجیٹل ہے یہ تمام صوبوں میں بیک وقت آپ نے اس کو لے کر دیا ہے, اس کو لانچ کر دیا. 3 سوال ہیں آپ کے. سب سے پہلے تو جو پاسپورٹ کا سوال ہے, پاسپورٹ ہونے کی وجہ سے کوئی نااہل نہیں ہوتا. اگر آپ نے پاسپورٹ پہ ٹریول کیا انٹرنیشنلی تو پھر آپ انیلیجبل ہوتے ہیں, اور وہ ہمیں اپنے ڈیٹا بتاتا ہے کہ جو لوگ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ ویل آف ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل ٹریول نہیں کر سکتے. اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے. تو پہلے تو یہ. دوسرا جو آپ نے لینگویجز کی بات کی وہ بہت اہم بات کی, اور مراد علی جو ہمارے فوکل پرسن ہیں احساس ون ونڈو ڈیجیٹل کے, وہ سندھی اور پشتو پہ کام کر رہے ہیں. تو اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوگل میں ایک فیچر ہوتا ہے کہ جب آپ وہ 6 لینگویج میں وہ تو خود ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے کہ جی اسپینش, فرینچ, رشین. آف کورس اس میں پرابلم ہوتا ہے. اس طرح کی سروس ہماری سندھی میں نہیں ہے, پشتو میں نہیں ہے, بٹ سندھی میں خاص طور پہ کیونکہ بہت بڑا جو سیگمنٹ ہے وہ سندھی بولتا ہے. ون ونڈو ڈیجیٹل جو ہے ہم نے اس کا پروٹوٹائپ بنایا ہے, پہلا سینٹر بنایا ہے, اور پہلے سینٹر کے بعد اب ہمارے لیے 2 امپورٹنٹ سٹیپس تھے. ایک تو یہ کہ یہ ویب سائٹ پبلک ہو اور اس کو لوگ یوز کرنا شروع کریں. دوسرا ہمارے لیے جو امپورٹنٹ سٹیپ ہے وہ یہ کہ ون ونڈو احساس بینیفیشری ٹارگیٹنگ پالیسی اپروو ہو. تیسرا امپورٹنٹ سٹیپ یہ ہے کہ جو ڈیٹا انٹیگریشن کا جو نظام ہے جو بن چکا ہے اس کی شیئرنگ جو ہے, ایجنسی سے شیئرنگ جو ہے وہ پوری طرح ہو. اور سیکٹری صاحبہ کی سربراہی میں اب ون ونڈو سینٹر ہر ڈسٹرکٹ میں کھلنے کا جو مشاورتی عمل ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور اب انشاءاللہ 24 جون کو اس کو ہم اپنے بورڈ کی اپروول کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو جب بورڈ کی اپروول ہو جائے گی تو پھر قواعد و ضوابط کے مطابق بتدریج ہم کھولتے جائیں گے ہر ڈسٹرکٹ میں.